السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر آج کا اس افسوسناک واقعہ جس کے اندر براہ راست ٹارگٹ کیا گیا، اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سر ذمہ دار کون ہے؟ پوری قوم جانتی ہے، قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ 75 سالوں سے لا الہ الا اللہ پر بننے والی قوم کو کس نے محصور کر رہا ہوا ہے، کس نے قبضہ کر رہا ہوا ہے؟ ہم اپنوں کے ہی قبضے میں ہیں۔ حقیقی آزادی کس سے لینے نکلے تھے؟ جن سے حقیقی آزادی لینے نکلے تھے انہی نے خان صاحب پہ حملہ کیا۔ یہ چیز قوم برداشت کبھی نہیں کرے گی۔ وہ دور گیا کہ بھٹو لٹکا دیا، قوم بھول گئی۔ بے نظیر کو مروا دیا، دھلوا دیا، جائے واردات، قوم بھول گئی۔ یہ قوم نہیں بھولے گی، کیونکہ یہ قوم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ عمران خان نے متحد کی ہے۔ میں سندھی ہوں، میں پنجاب میں کھڑا ہوا، لاہور میں کھڑا ہوا، سندھی بول رہا ہوں۔ یہاں پر میں بطور سندھی نہیں، بطور پاکستانی بول رہا ہوں، کیونکہ میں یہاں پر خان صاحب کی آواز میں آواز دینے کیوں آیا تھا؟ کیونکہ خان صاحب نے مجھے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دوبارہ متحد کیا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ میں پشتون ہو، آپ پنجابی ہو، آپ سندھی ہو، آپ بلوچ ہو، اس لحاظ سے نہیں، انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ متحد کیا۔ کون سا لا الہ الا اللہ کا نظریہ؟ وہی لا الہ الا اللہ کا نظریہ جس بنیاد پہ پاکستان بنا تھا۔ بہرحال ہمارے دل سے اتنے جذبات نکل رہے کہ الفاظ ہمیں نہیں مل رہے اس جذبات کو بیان کرنے کے لیے۔ پچھلے چند مہینوں سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن، آج وہ ریڈ لائن کراس کی گئی ہے، تو اس ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو اس چیز کا رد عمل کیا ہوگا؟ سر ریڈ لائن اگر کراس کی گئی ہے تو میری خان صاحب اور تمام اپنی پارٹی عہدیداران سے 10 بار یہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ خان صاحب کی ویڈیو ریلیز کی جائے۔ قوم کو پتہ چلے کہ وہ کون ہے چار جنے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے خان صاحب کے قتل کا منصوبہ جنہوں نے بنایا ہے، ان کو لٹکانا ہے۔ جب تک یہ چار کوے نہیں لٹکائے جائیں گے پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں جی آپ؟ سر میں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کے پاس خان صاحب گئے ہیں، انرجیٹک آپ کا ایک جلسہ تھا اور آپ نے ایک خاصی تعداد دی ہے، لانگ مارچ میں ایک جان ڈالی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے؟ اب اس کے بعد ریئیکشن کیا ہوگا؟ سر سب سے پہلے تو عوام نہیں چاہتی کہ اس طرح کا کوئی بھی ماحول کریٹ کیا جائے، کیونکہ آج جو انہوں نے کیا ہے وہ تو سارے جانتے ہیں کہ کیا کیا اور کنہوں نے کروایا، کیونکہ آپ بھی میڈیا والے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے سب بتا دیں گے شاید آپ بھی اس چیز پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ بھی نہ چینل پہ چلا سکیں اس انٹرویو کو کہ کس نے یہ سب کچھ کروایا۔ ہم چلائیں گے آپ کھل کے بات کریں۔ تو اس کے بعد خان صاحب نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی انتشار پیدا ہو، ورنہ آج جو انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، آج بھی اگر خان صاحب کال دے دیں تو جیسے عوام کی آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ملک آپ جانتے ہیں کس سائڈ پہ چلا جائے گا، تو اسی لیے رکے ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے نہیں چاہتے کہ ملک میں انتشار پیدا ہو، اور یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اور عوام جس طرح اکٹھی ہے، عوام کا جوش و جذبہ دیکھ کے، تو صرف خان صاحب کی ایک کال کی ضرورت ہے اور عوام تو پورا ملک بند کر سکتے ہیں۔ اور آج ہوا بھی لاہور میں، ادھر پشاور والی سائڈ میں، تو انہیں نہیں چاہیے اس طرح۔ اگر خان صاحب نہیں چاہتے کہ ملک میں انتشار پیدا ہو تو اگر خان صاحب ریڈ لائن ہے تو انہیں یہ بہت غلط کیا ہے، انہوں نے آج جو بھی کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک کارروائی دیکھی گئی ہے سر، اس میں حملہ آور اور ہے، بیان کسی اور کا آ رہا ہے، حملہ کرتے وقت کپڑے اور ہیں، پولیس کی حراست میں کپڑے اور ہیں، تو یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پورے گینگ کا کام ہے، اور یہ ایک جگہ سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا، یہ مختلف پوائنٹس سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جو عوام، جو لانگ مارچ میں عوام ہے، ان کی جو ان کے بقول کہ یہ ایک جگہ سے نہیں ٹارگٹ کیا گیا، یہ مختلف پوائنٹ سے، بلڈنگ کے اوپر سے بھی ٹارگٹ کیا گیا، نیچے سے بھی ٹارگٹ کیا گیا، یہ مختلف پوائنٹ سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اور جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک انرجی کے ساتھ، ایک پاور کے ساتھ جو لانگ مارچ چل رہا تھا، کیا وہ متاثر ہوگا یا وہی ساکھ برقرار رہے گی؟ الحمدللہ اس وقت لانگ مارچ جون سا ہے وہ اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے آگے بڑھے گا، اور عمران خان صاحب اس کو انشاءاللہ آگے لے کے بڑھیں گے۔ ہمارے خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، لیکن یہ انہوں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، جو بھی کیا انہوں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے۔ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن تھے، انہوں نے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے، تو عوام ان کو اس کا بھرپور طریقے سے اپنے طریقے سے جواب دے گی انشاءاللہ۔
تو ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو نہ ووٹ کی طاقت کو مانتے ہیں نہ عوام کی طاقت کو مانتے ہیں، اس کے باوجود ایک پاپولر لیڈر کو آج اس حالت میں پہنچا دیا؟ اس کا ذمہ دار کون لوگ ہیں آخر؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن یہ عوام کی جون سی طاقت ہے ابھی اس کو سمجھ جائیں گے یہ، لیکن اپنے آپ کو آج تک انہوں نے جون سا نا اپنے آپ کو بنایا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس ملک میں جو چاہیں گے ہم کریں گے، لیکن اس وقت عوام کی پاور عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ پاور اب اپنی عوام دکھائے گی انشاءاللہ، اور اتنی عوام کو شعور آ چکا ہے کہ ان کو اب اپنی پاور دکھانی چاہیے تاکہ آنے والا وقت جون سا ہمارا اور ہمارے بچوں کا بہتر ہو۔ عوام کو اپنی پاور دکھانی چاہیے اداروں کے لیے کہ وہ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیا وہ سری لنکا سے بھی بدتر حالات یہاں چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، وہ کون سا گول ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے ہر محب وطن پاکستانی کو اس طرح گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، کبھی ارشد شریف کی صورت میں اور کبھی عمران خان کی صورت میں۔ لہٰذا اب سوچنا اور سمجھنا ہوگا، اس ملک پر رحم کرنا ہوگا۔